دجال آ گیا ہوا ہے قسم کا، اس کے فتنے دجالی آ گئے، اس کے آنے سے پہلے گراؤنڈیں تیار ہو گئی ہیں، لیکن کیا کریں دجالوں میں آپ دور کریں۔ عالموں کا حال دیکھیں، یہ پہلے گامدی کہتا تھا کہ اللہ کے نبیوں کی سنتیں ایسی ہیں جو بدلتی نہیں، پہلے اس نے کسی زمانے میں کہا کہ 40 سنتیں ہوتی، پھر کہنے لگا 39 ہوتی ہیں، پھر کہنے لگا نہیں جی وہ سنتیں 27 ہیں، اپنی کتاب میں بھی اس نے بدل دیا، پہلے ایڈیشن میں کچھ بعد میں کچھ، اب اس میں ایک سنت تھی دفنانا، اب کہتا ہے اگر دفنانا نہیں ممکن، کرونا کے مسئلے کا یہ ہے کہ وہ کرونا کا مریض جو ہے اس سے آپ کو کچھ لگ سکتا ہے اور اس کی قبر سے اس کو جلا دیں، کہتا نہیں زبانی لیکن بڑے طریقے سے سمجھا دیا اس سے ساری دنیا کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہم نے سنا، جہل عوام کو کیا پتا ہے، گامدی کے جو چیلے کانٹے مجھے سوال جواب بھیجتے رہتے، جی اس نے یہ کہا، یہ اس لنک میں دیکھا، تجھے کیا پتا احمق آدمی کہ ایک آدمی مختصر گفتگو کے اندر بہت ساری چیزوں کو مانتا ہے، لیکن جب تفصیل کھولی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں بھی بتائیں، وہاں منکر ہو جاتا ہے وہ آدمی، اس لیے اس کی ظاہری باتیں کیا پتہ چلتی، اس لیے وہ کہتا ہے نہیں جی آپ جس طرح بھی ہیں آپ کرونا۔ اب بتائیں ان سے یہ کوئی پوچھے کہ آپ جو کہتے ہیں ابھی کرونا کا، آپ کو کس نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ وائرس ایکٹیو رہتا ہے؟ یہ کس نے آپ کو ابھی تک بتا دیا؟ یہ تو کوئی تحقیق نہیں ہوئی، نہ کسی نے ابھی تک یہ بتایا۔ حضور کے دور میں بھی اور صحابہ کے دور میں طاعون سے لوگ مرے، ان کو غسل دیے، جنازے ہوئے، لوگوں نے اٹھایا، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو پہلے غسل دیا، نہلایا، سب کچھ ہوا، اور دفن کرنے کے بعد 8 دن بعد ان کو بھی وہی طاعون ہو گیا، اس سے شہید 25 صحابہ کرام طاعون سے فوت ہوئے ہیں جی۔ کیوں نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے کوئی آئے نا، طاعون والے علاقے میں کوئی جائے نا اور وہاں سے کوئی آئے نا، سوچنے کی بات ہے کہ حضور نے یہاں سے جانے کے لیے منع کیا، وہاں سے آنے کے لیے کیوں نہیں منع کیا؟ وہ کیوں منع کیا؟ کیوں نبی پاک نے نہیں کہا کہ تم جو صحت مند ہو تم اپنے اپنے علاقوں میں بھاگ جاؤ اور وہاں نہ بیٹھے رہو؟ اب بتائیں نا، مولوی کہتے ہیں حضور نے کہا صحیح کو بیمار کو تو صحت مند کے ساتھ نہ بٹھاؤ، وہ تو حضور نے جو کہا میں سمجھاؤں گا، اس کا جواب دینا کہ وہ تو چاہیے تھا جن کو نہیں تعاون ہوا وہاں سے بیٹھیں اور فوری طور پر وہاں پر پہنچیں، اور کہ ایک ڈاکٹر مر گیا تعاون کے ذریعے سے، باقی کیوں بچے ہوئے ان کو کیوں نہیں ہو گیا؟ تقدیر پر ایمان لے کر آئے کہ اللہ کا حکم جب چل جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ غامدی کا مسئلہ بالکل فضول ہے، اور بڑے بڑے صحیح علماء، جذباتی نہیں، جذباتیوں کو میں جانتا ہوں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور صحیح علماء کہتے ہیں بیوقوف آدمی، اور مثالیں جو دیتا ہے وہ آپ لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں آتی، اب وہ پہلے علمی چاند باتیں کرتا ہے، مشکل مشکل لفظ استعمال کر کے، اردو بھی ایسی کرتا ہے جو ہیرا پھیری والی اردو ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا سادی اردو وہ نہیں بیان کرتا، ہیرا پھیری جتنی اردو زبان کے اندر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے سادہ بندہ آخری بات سمجھ جاتا ہے، پہلی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنے بڑے اصول سے کیا غلط باتیں نکال رہا ہے وہ، تو اس کا بھی جو ہے رد ہے بالکل۔ کرونا کا مریض اگر ہے اس کو نہلائیں، دھلائیں، غسل، کفن، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اسلامی نظام حکومت نہیں نہ قائم کیا، تو اب آپ کو کافروں کی باتیں ماننی پڑ رہی ہیں، ان کے پروپیگنڈے، اسی طرح دین بدل جانا ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام اجنبی تھا، پھر لوگوں کے اندر مانوس ہو گیا، پھر وقت آ جائے گا، حضور نے فرمایا اسلام اجنبی ہو جائے گا اور آپ کو دفنانے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، آپ کے بچے کہہ دیں گے ابا جی کو ادھر ہی دفنا دیں، آ گیا نا وہ موقع کسی کو، اب آپ کو لوگ پھر آ گئے، اور فرمایا طوبی للغرباء، ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو برے زمانے میں جب لوگ اسلام کو چھوڑ جائیں گے وہ سینے سے لگائے رہیں گے، بھی ہم ایمان رکھتے ہیں بھائی جو تم رکھو یا نہ رکھو، اور لوگ کہتے ہیں جی آپ جا کر جائیں وہاں جا کے کرونا کے مریضوں کی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا، تو ہم دیکھیں گے آپ بچتے ہیں، آپ کو نشان حیدر دیں گے، ہم آپ کیوں نہیں جاتے؟ بھئی ہمیں بلا لیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، پر انشاءاللہ عزیز تو جو بیٹھا نا اس وقت اپنی حفظان صحت کے اصولوں پر، تجھے کرونا لگ ہی جانا ہے اور تو نے اسی سے مر جانا ہے، تجھے پتہ چل جائے، ہمارا تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ نے کہا جو ہم پہ حسن ظن رکھے گا ہم اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے، تو ہم اللہ پہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ صفائی ہم نے اپنی طرف رکھی ہوئی ہے، باقی آگے تو نے بچانا ہے ہمیں، تو یہ جو ہے آپ یہ کہتے ہیں جی وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے اٹھا دیا کہ مردے کو جلا دیا جائے، وہ جی آپ پانی کے اندر نہیں اس کو بہا دیتے، بھی پانی کے اندر ہم اس لیے سمندر میں جب ہوتے ہیں بہاتے ہیں، اسلام نے حکم دیا ہے کہ چونکہ ابھی خشکی آنے کا دور دور تک کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو یہ ایسی حالت ہے، اور اس کو قیاس بھی نہیں کرنا تھا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، بڑے بڑے حنفی رہ گئے، شافی دوسرے تیسرے رہ گئے سارے، کہ قیاس کس طرح کیا جاتا ہے، ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ، وہ اس کو کہتے ہیں قیاس مع الفارق، ایسا قیاس جو قیاس بنتا ہی نہیں ہوتا، وہ چیز اور ہوتی ہے، وہ چیز اور ہوتی، وہ جی توکل کرو، پہلے اونٹ کا باندھو گھٹنا، پھر اس کے بعد کیسی کیسی حدیثوں کی تشریح انہوں نے مرضی سے کر لی۔ اب تو ہماری جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہیں، پہلے کیا کہتے ہیں، حفظان صحت کے حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ آپ توبہ استغفار بھی جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصولوں کا بھی آپ خیال رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بدل دینا چاہیے جب حالات بدل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ جب رسول اللہ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پہلے اونٹ باندھ اور اس کے بعد توکل کر،
اس وقت نبی دین بتا چکا تھا، نبی نے بتایا یہ نہ ہو توکل کا غلط مطلب لے لے، اس لیے اس وقت اس بات کو مقدم رکھنا افضل تھا کہ پہلے اس کو وہ بات سمجھائی جائے، پھر اس کے بعد توکل کے صحیح معنی سمجھائے جائیں، بعد والی بات بعد میں اس کو رکھی جائے کہ پہلے توکل کر۔ اب اس وقت جو دنیا ساری ہے ان کا سارا دار و مدار اس بات پر ہو گیا کہ نہیں جی حفظان صحت کے اصول پہ مقدم رکھے جائیں گے، اس کے بعد توکل کیا جائے گا، نہیں، پہلے توبہ اور استغفار کی جائے گی۔ رسول کا معاشرہ بدکار اور فحاش نہیں تھا جس طرح کا آپ کا معاشرہ ہے، اس لیے ترتیب آپ کی اس کے ساتھ بنے۔ دوسرا، نماز گھر میں پڑھنے کا اصل مسئلہ ہے، اور یہ دیکھیں میرے ماننے والے ہیں جو بالکل مسئلوں سے آ رہی ہیں، آپ اتنے بیوقوف اور جاہل ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ جمعے کے روز میں اگر کسی آدمی کا جمعہ کسی وجہ سے بھی رہ جائے یا کوئی پابندی لگ جائے تو اپنے گھر میں وہ ظہر کی نماز اپنی فیملی کو ساتھ لے کر اپنے پیچھے کھڑا کر کے ظہر کی نماز 4 رکعتوں کی ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا، فرض آگے پیچھے بھی وہ پڑھ سکتا ہے، جو مسجدوں میں پہنچ گئے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ نبی پاک۔ اور امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، امام مالک نے بھی کہا ہے، اور انہوں نے جمعے کی نماز کا بھی کہا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ملحق ہو نا، ساتھ والا گھر ہو تو وہاں آپ کو آواز جاتی۔ اب کہتا ہے گاندھی آن لائن جماعت کرانی چاہیے، کیسا عجیب دماغ ہے۔ وہ نبی علیہ السلام تو خود چاہیے تھا کہ حضور کو نہیں پتا تھا میری امت اتنی پھیل جانی ہے، تو حضور بتا کے جاتے بھی بھائی ایک وقت آیا کچھ ایجادات ایسی ہو جائیں تو آن لائن نماز پڑھ لیے کرو۔ اس کو کیا پتا امام کیا ہوتا ہے، صفیں کیا ہوتی ہیں، ترتیب کیا ہوتی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے لوگوں سے۔ اس لیے یہ اسلام کے مجموعی مزاج سے ہٹ کر جو اجتہاد کیا جاتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں، اس لیے آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی موسیقی پہ کیا حرج ہے۔ اسلام کا مزاج سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا موسیقی میں کیا حرج ہے، آپ اسلام کا مزاج سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بت تراشی کے اندر کیا، اس کے اندر مصوری کے اندر کیا اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام آپ کو کسی حالت میں غفلت سے اور نظم کے اندر سے نکالنا نہیں چاہتا، آپ کو پتہ ہی نہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں شاعری میں کیا حرج ہے۔ یہ گاندھی لوگ سارے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، کیسے آپ ان لوگوں کو اس ذات کو کیا صرف اس بنا پر آپ قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے کہ وہ بڑی نرم آواز سے بات کرتا ہے۔ کیا نرم آواز بات کرنا، لوگ آئے اور تقریر کی رسول اللہ کے دور میں اور لوگوں نے ان کی تقریر کی، عجم کے لوگوں کے، ایران کے لوگوں کی تقریر کی تعریف کی۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بیان بھی بعض کا جادو ہوتے ہیں۔ کتنے بیان جادو والے تھے کہ جو ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ اور شیبہ کو، وہ ان کو ساری کو گمراہ کر گئے۔ اور اللہ نے بتایا کہ فرعون نے اتنی زبردست تقریر کی کہ اس نے اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنا لیا۔ کتنے جنرل کرنل اس کے اندر تھے، اس نے قوم پوری کو بیوقوف بنا لیا۔ یعنی تقریر کو آپ دل نشیں پر آیا، دیما مزاج، وہ غصے میں نہیں آتے، وہ بھئی یہ تو اللہ نے ایک اس نے مزاج بنا لیا یا اس کا مزاج تھا، دوسرا بندہ حق بیان کر رہا ہے اور پورے جوش کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو اس کی بات کے اندر حق تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی بات کے اندر آپ۔ اور یہ بھی مزاج جو آپ کہتے ہیں، آپ نے کافروں سے یہ سیکھا ہے، نرم اور سخت مزاج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بتائیں نا، وہ نرم اور سخت کی کون تعریف کرے گا کہ یہ نرم ہے اور یہ سخت مزاج ہے؟ یہ بتائیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے نہیں جی وہ کہتا ہے آن لائن ہوتا ہے، بکواس، اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ یہ اس کو قیاس کا بھی نہیں پتا، قیاس کس کو کہتے ہیں، قیاس کرنا کوئی کتاب لکھ دینے کا نام قیاس ہے، یا مولویوں کے پاس جا کر فقہ پڑھ لے تو پھر آپ کو قیاس آ جائے گا۔ بتائیں جا کر مدرسوں کے اندر کتنے سو طالب علم ہوتا ہے، استاد جی جب ان کو فقہ کی کتابیں بتا دیں، حکم شرعی اور دیگر احکامات کے بارے میں جب پڑھاتے ہیں، توضیح و تلویح وغیرہ جتنی کتابیں ہیں وہ ان کو سمجھ آ جاتی، تھوڑے سے بچوں کو سمجھ آتی جو مجتہد بنتے ہیں۔ تو یہ بات اس کے اندر بھی میں نے آپ کو لکھ کے بتا دی کہ یہ بھی جتنے بھی یہاں پر مسائل ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، کرونا کو خدا نہ بنائیں، جہاں کوئی ہلکی پھلکی تدبیریں پاک صاف رہنے کی وہ کریں، توبہ حقیقی کریں۔ یہ جھوٹے قرآن مجید پڑھ کے ادھر ادھر سے یہ چیزیں یہ پڑھ کے نہ پڑھیں کہ ایک نئے طرح سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کھیکھن اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کہتا ہے بندہ صحیح طرح سے بنو، باقی اگر کسی بندے کو میں مر جاؤں، آپ مر جائیں، کوئی اور بندہ مر جائے، وہ شہید ہے۔ صرف یہ فکر کرنی کہ آپ کے پاس سامان ہے وہاں جانے کے لیے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کوئی بیگ تیار ہے جس میں آپ اللہ کو جا کے دکھائیں کہ یا اللہ مجھے شہیدوں میں لکھ لے، وہ نہ ہو آپ اپنی طرف سے مرے ہوئے شہید ہوں، وہاں پر آپ فاسقوں اور فاجروں میں لکھے ہوئے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان امت کے طور پر جانتے ہیں۔ باقی حکومت کی بھائی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے حکومت کے بھائی حکومتی ہدایات ہیں، آپ نے نظامی ترتیب نہیں دیا، اب انہی حکومتوں کے اندر رہ کر آپ کو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، اور مانیں
माने और इस पर शर्मिंदा हो कि हमने कोई काम नहीं किया, वरना हमारा होता तो एक इस वक्त आलम कंफ्यूज हो गए। कोई आलम दीन होता, सऊदी अरब का कोई आलम दीन होता, वो आपको बैठाता, कोई जामे अज़हर से फतवे आगे के मसलों को मुअत्तल कर दो। अब आपके मौलवी इस तरह के पैदा होने, दुनिया परस्त मौलवी, उनको ना दीन की हकीकत का पता, ना पता अमराज मुतद्दी होते हैं कि नहीं होते हैं, ना पता वो हदीसें सही है कि नहीं, ना पता है ये कि उन हदीसों को सेट कैसे करना है, तत्बीक किस तरह से देनी है, वो कोई उनको नहीं पता वो तत्बीक किस तरह